جیسے پاکستان میں لیٹ سپوز کہ ایک گورنمنٹ کا ملازم ہے، وہ ریٹائر ہوتا ہے، اس کو ریٹائرمنٹ میں 10 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں گریچوٹی کے طور پہ یا جی. تو اب اس کے پاس مسئلے مسائل کافی ہیں، پریشان ہے، گھر چلانا ہے، اور اس کے پاس اتنی طاقت اور اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ان پیسوں سے کاروبار کر سکے، کیونکہ 10 لاکھ میں تو کوئی کاروبار نہیں ہو سکے گا. تو لوگ عموماً کرتے یہ ہیں کہ بینک میں پیسے رکھوا دیتے ہیں، تو بینک ان کو مے بی 10,000 پاؤنڈ یا 10,000 یا 9,000 روپیز دیتے ہیں منتھلی ایز اے انٹرسٹ. تو اس صورت میں کیا اسلام کے ہے کہ یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن دیکھو سود تو بہرحال جائز نہیں ہے جی. جو بھی فکس اماؤنٹ تمہیں ملتا ہے کسی بھی رقم پہ، چاہے وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہو یا نہیں دے رہے، اس پہ نہیں ہے. بعض لوگ جو ہیں خیال کے مالک لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت کو دے کے کر رہے ہو، کیونکہ حکومت ان کو اپنے ڈیولپمنٹ اخراجات پہ کر رہی ہوتی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں دیتی ہے، اس لیے وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. ایک تو یہ کہ پہلی بات یہ جو جن کو ملتے ہیں اسی طرح رقم، ایک تو وہ پینشن بھی لے رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ خرچ تو ان کا اسے چل رہا ہوتا ہے جی. دوسرے اب یہ رقم رہ گئی، اس کی انویسٹمنٹ کس طرح کرنی ہے. کسی میں اتنا کیلیبر کا آدمی کوئی نہیں ہوتا، بعض ہوتی نہیں صلاحیتیں کہ وہ بزنس کر سکے جی. تو ان کے لیے ایک بانڈس کی اسکیم ہے، وہ جائز ہے جو گورنمنٹ لیتی ہے بانڈ. لیکن فکس اماؤنٹ جہاں بھی آ جاتا ہے وہاں سوچنے والی بات ہے. لیکن اس نظام میں بھی مزید سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ مسیح علیہ السلام سے بھی کسی نے سوال کیا تھا، ہم نے فرمایا کہ اس میں نئے اجتہاد کی ضرورت ہے، یعنی کہ دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اس کو ہم نے، لیکن وہ اجتہاد ایسا ہونا چاہیے جو کسی انٹرسٹ کی تعریف میں نہ آتا ہو. تو یہ حکومتوں کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کس طرح ان کے پیسے کی انویسٹمنٹ اسکیمیں رائج کی جائیں، اور اس احتیاط کے ساتھ کی جائیں کہ اس میں انٹرسٹ انوالو نہ ہو. جیسے انہوں نے ابھی اسلامک بینکنگ انٹروڈیوس کرائی ہے. اسلامک بینکنگ جو ہے نا، اصل میں وہ شوگر کوٹڈ قسم ہے انٹرسٹ ریٹ کی. جی. اصل میں تو یہی ہے نا، کہتے ہیں کہ ہم انٹرسٹ نہیں دے رہے، لیکن فکس اماؤنٹ تو ہوتا ہے. فکسڈ اماؤنٹ ہوتا ہے پاکستان میں مثلا، لیکن انہوں نے اب بینکوں میں یہ کیا ہے، پروفٹ اس کو فکس اماؤنٹ نہیں کہتے، پروفٹ لاس سیونگ اسکیم یا اکاؤنٹ ہے. اب اس میں وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا فکس ریٹ نہیں ہے، کبھی بینک اس کا انٹرسٹ ریٹ 8.1 کر دیتے ہیں، کبھی 7.9 کر دیتے ہیں، کبھی 8 کر دیتے ہیں. تو بالکل تھوڑی سی ویریشن کے اندر وہ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بھی ایک طرح کا سوچنے والی بات ہے کہ جائز ہے کہ نہیں، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک واضح طور پہ جو سود ہے وہ بہرحال منع ہے. اس کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، ایک لمبا مضمون ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اکانومسٹ کو بیٹھ کے مسلمانوں کو چاہیے کہ سوچیں اور نکالیں اس کا حل. ٹھیک. لیکن اس کے لیے دیکھو نا، اگر کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لیے بانڈس کی اسکیم ہے، اور بعض اور اسکیمیں ایسی ہیں جس پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، اور پھر پیسہ ویسے بھی لگایا جا سکتا ہے دوسروں کے ساتھ، کسی کاروباری آدمی سے اگر ایمانداری ہو معاشرے میں جی، تو اس طرح کی اسکیمیں ہوں کہ ایک جگہ انویسٹمنٹ کی ہے تو وہاں پروفٹ لاس پہ دوسرے کے ساتھ انویسٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ پاکستان میں تو اس طرح سے کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار کھا جائے گا، پیسے لے کے دوڑ جائیں گے. یہاں دیکھ لو، اصل میں کرپشن کا پتہ لگتا ہے جہاں کرائسس ہو، جہاں جو اکانومی ہے یا معیشت ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہو، اسٹیبلٹی نہ ہو،
کا امکان ہو تبھی آدمی کہتا ہے نا جو مجھے آیا ہے وہ کھا جاؤ، اندھے کی طرح اندھے کی طرح مصیبت پڑی ہوتی ہے نا. جیسے کوئی سنا ہے نا، وہ ایک اندھا تھا، کسی کو اس کی دعوت ہوئی تو اپنے ساتھ لے گیا دوسرے آدمی کو بھی، اور اس نے کہا کہ جب کھانا شروع ہو تو تم مجھے ہلکی سی کونی مار دینا تاکہ میں بھی کھانا شروع کر دوں. تو وہ غلطی سے جو اس کا آدمی جس کو لے کے گیا تھا، جب کھانا آگے آیا ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تو وہ غلطی سے اس نے کہیں بازو ہی لایا تو کونی لگ گئی. تو اندھے نے پکڑا اور سب اپنے سامنے جو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے نے اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا. وہ آدمی جو ساتھ تھا بڑا شرمندہ ہوا، اس نے زور سے کونی ماری، وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، مہمان بیٹھے ہوئے تھے. وہ اندھے سمجھا کہ لوگ تیزی سے کھا رہے ہیں، اس نے اور زور سے کھانا شروع کر دیا. اس پہ اور وہ شرمندہ ہوا، اس نے اور زور سے کونی ماری 2 دفعہ. تو کہتا ہے اس کو کیا مصیبت ہی پڑ گئی، اتنی لوگ تیزی سے کھا رہے ہیں. تو وہاں تو مصیبت پڑی ہوتی ہے جب بھی کرائسس آتا ہے. تو یہاں جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب یہ جو بڑے بڑے ایماندار بنتے تھے اب ان کو پتہ لگ رہا ہے نا کس طرح پیسے لے کے کوئی 100 بلین لے کے دوڑ گیا، کوئی اتنے ملین لے کے دوڑ گیا. تو اب ایمانداری کہاں گئی؟ اس کا اصل میں تو جب ماحول پیدا ہوا ہے تو پتہ لگا کہ کتنے ایماندار ہیں، لیکن بہرحال اس کے خلاف آوازیں بھی ہیں، اٹھ بھی رہی ہیں. ویسے تو آج کل 10 لاکھ تو کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں. 10 لاکھ تو عام آدمی کو بھی مل جاتے ہیں پینشن کے بعد. تو وہ چھوٹا موٹا دکان جو ہے چھوٹی سی کھول لیتے ہیں لوگ. اس کی بعض ایسی انویسٹمنٹس ہیں جو کی جاتی ہیں وہاں. لیکن بہرحال اگر حکومتیں ایماندار ہوں تو ایسے ذرائع پیدا کیے جا سکتے ہیں کہ چھوٹے آدمیوں کو بھی موقع مل سکیں انویسٹمنٹ کرنے کے. کرپشن اتنی ہے کہ حد کوئی نہیں. اگر مثلا پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اگر ایماندار حکومت ہو تو پاکستان کے اتنا پوٹینشیل ہے اور ریسورسز بھی ہیں کہ 5-6 غریب ملکوں کو کھلا بھی سکتا ہے. اس کی ایگریکلچر میں ڈیولپمنٹ بڑی ہے، انڈسٹری میں ہو سکتی ہے. رورل ایریا جو ہے، دیہاتی علاقہ جو ہے، اس کا جو انفلکس شہروں کی طرف آتا ہے اس کو روکنے کے لیے وہیں کاٹیج انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جائے. اور وہ اپنے علاقے میں رہیں گے. ایک تو اپنی ان کی جو گاؤں ہے، چھوٹی جگہ ہیں، ان کا اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا. جی، پانی، بجلی، فون وغیرہ کی سہولتیں ہوں گی اس وجہ سے کہ وہاں چھوٹی سی کاٹیج انڈسٹری ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے ہیں. پھر اس علاقے میں ایگریکلچر بھی ڈیولپ ہوگی اس وجہ سے کہ لوگ وہیں بیٹھے ہوں گے، اپنے اس طرف بھی توجہ دے سکیں گے. اور شہروں کا بوجھ کم ہو جائے گا. اتنی لیبر کی تمہیں ضرورت جتنی چاہیے اتنی آئے گی وہاں، یا خود لے کر آؤ گے. تو انڈسٹریل ایریاز ایسے بعض ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں جہاں سے تم لے کے آؤ. اور پھر یہ نہیں ہے کہ سارے آ کے شہر میں سو جائیں، اس کے بعد کوئی لاکھوں آدمی جو ہیں وہ فٹ پاتھ سو رہے ہوتے ہیں. لاہور میں دیکھو تم، یا داتا دربار پہ سو رہے ہوتے ہیں، جا کے وہاں جا کے کھانا کھا لیا، سو گئے فٹ پاتھ پہ، بس موج ہو گئی. تو ٹھیک ہے، کچھ نشئی اور ایڈکٹ قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، جس طرح یہاں بھی ہیں، پائپوں کے اندر، پلوں کے اندر سو رہے ہوتے ہیں. انگلستان میں بھی تم دیکھو گے، شراب پی کے یا نشہ کر کے، یا وہ تمہارے جو ہوتا ہے کوڑا کے ڈھیر یا ویسٹ ہوتی ہے یا ڈسٹ بنز لوگوں کے ہوتے ہیں، اس میں سے کھول کھول کے وہ اپنے کھانے کی چیزیں بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ تو نشیوں کی بات ہے، لیکن عمومی طور پہ اگر اس طرح ہو تو ایسا ڈیولپ کیا جا سکتا ہے ان علاقوں میں، لیکن بشرطے کہ حکومتیں بھی ایماندار ہوں. ضرور. ہمارے پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کی باہر کی دنیا کی جو انہوں نے بینکوں میں پیسے سیو کر کے رکھے ہیں، وہی اگر وہ
ایز اے کیپٹل یوز کرے جو وہ کھا چکے ہیں پیسہ جی وہی واپس کر دیں تو بڑا مسئلہ حل ہو جائے. کوئی سوئس بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں, کوئی کہیں رکھے ہوئے ہیں جی. اور امیر جو پاکستان میں امیر اور غریب کا گیپ ہے وہ بہت وسیع ہوتا جا رہا ہے. اگر کہتے یہ ہیں, ابھی تک یہ کہتے رہے کہ جی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بڑی ہو رہی ہے اور بڑا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے, اور غریب جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جب یہ ڈیولپمنٹ پوری ہو جائے گی جی تو پھر ٹرکل ڈاؤن ہو جائے گا, پیسہ بھی نیچے غریبوں کو بھی آ جائے گا, نیچے بھی چلا جائے گا. لیکن جب ایک حکومت ختم ہوئی دوسری حکومت آئی تو پتہ لگا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس پیسہ ہی کچھ نہیں ہے. کئی ملین ڈالر کا تیل کا پیسہ دینا تھا. پھر جو نئی حکومت آئی وہ گئے سعودی عرب حکومت کے پاس کہ ہمیں تیل معاف کر دو, پچھلے پیسے اور تھوڑا سا تیل دے دو, یا لانگ ٹرم آسانی سہولتیں پیدا کر لو. تو یہ چیزیں ہیں, اصل تو ایمانداری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے مومن کا لفظ استعمال کیا ہے کئی جگہ جی کہ پہلے مومن تو بنو ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو انٹرسٹ ریٹ پہ اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا مسلمانوں کو پہنچے گا, کیونکہ یہ ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا, اور اس کی وجہ سے ان کو اس طرح بھی پہنچ رہا ہے کہ اب دوسری جنگ عظیم میں ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا. مثلا انہوں نے بزنس مینوں سے پیسہ لیا ہے, بڑے بڑے لوگوں سے, اور وہ کون تھے؟ وہ ان کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ سے انہوں نے ان شرطوں کے اوپر پیسہ دیا حکومتوں کو جنگ لمبی کرنے کے لیے جی. تو پھر دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے. اب یہ جو فساد آج کل پیدا ہوا ہے اسرائیل اور فلسطین کا, یہ اسی کا نتیجہ ہے نا کہ جو پیسہ کھایا تھا ہم لوگوں سے, یہودیوں کاروباری لوگوں سے یا دوسروں سے, اس کے نتیجے میں پھر وہاں فلسطین بسایا گیا یا اسرائیل بسایا گیا, پھر آگے ایک نیا فساد کی گھر کھل گیا. تو وہ اپنے طور پہ ایک ویشس سرکل میں ایک اس میں سائیکل میں آ چکے ہیں جہاں سے ان کو بھی نہیں پتہ لگ رہا کس طرح نکلیں گے. لیکن سود میرے نزدیک, کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہتا ہے کہ تمہیں نہیں کھانا, اس لیے مومنوں کو بہرحال زیادہ نقصان پہنچے گا. وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں اور آپ صلی اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں, یہ لوگ پھر شاید نکل آئے تھوڑی دیر بعد, لیکن مسلمان اس میں پھنستے چلے جائیں گے. اور اب مسلمانوں کا جو پیسہ بہت سارے آئل ملکوں کا وہ انہوں نے امریکہ میں انویسٹ کیا ہے, بینکوں کو دیا اس شرط پہ کہ وہ ان کو انٹرسٹ دیتے رہیں گے. پیسہ اتنا تھا کہ ان کو پرواہ ہی نہیں تھی جی. آئل آ رہا ہے پیسہ, ہر ایک جو پرنس ہے اس نے اپنے اس کی آئل فیلڈز ہیں جی. تو وہ جب انہوں نے دیا بینکوں کو, بینکوں نے آگے انویسٹ کر دیا کھلا بغیر شرطوں کے جی. اب یہیں دیکھ لو, تم لوگ پہلے گھروں کی مارگیج لیتے تھے تو 5% اپنے پاس سے دیتے تھے اور باقی 95% بینک دے دیتا تھا. 8-10 ہزار پاؤنڈ ہر ایک نے گھر خرید لیا جی, 10,000 پاؤنڈ. اب جاؤ بینک کہتا ہے پہلے تو لاؤ نا 25% اپنا حصہ, 40, 50, 60, 70 ہزار 80 ہزار پاؤنڈ لے کے آؤ, پھر ہم دیکھیں گے ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ نہیں, تو ملے گا کہ نہیں. اس کی وجہ سے جو ریئل اسٹیٹ کی پراپرٹی کی قیمت وجہ کمی یہی ہوئی ہے نا جی, انویسٹمنٹ نہیں رہی. تو ایک اس طرح کا ایک چکر ہے, شیطانی چکر, کہ جس میں ساری دنیا اب آ گئی ہے. لیکن میرے نزدیک مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوگا. ٹھیک.